السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ میں ایک ایسا انسان بھی گزرا ہے جس کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں ہی 70 اونٹ اٹھاتے تھے۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ایسے انسان گزرے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس قدر مال و دولت دیا تھا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مجید میں قارون نامی ایک شخص کا ذکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خزانوں سے نوازا تھا۔ آخر قارون نے ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اسے اس کے خزانے سمیت زمین میں دنسا دیا۔ جزیرہ علم کے ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے قارون کے بارے میں۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ قارون حسن و جمال میں بے مثال تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے تورات کا بھی عالم تھا اور یہ تورات کی تلاوت بہت خوبصورت انداز میں کرتا تھا۔ اس قدر مال و دولت کی آنے کی وجہ سے قارون ایک دم سے بدل گیا اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اس قدر مال و دولت سے نوازا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں بہت سارے اونٹ اٹھاتے تھے۔ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قارون کا خزانہ کس قدر وسیع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو اس نے اپنے تکبر اور لالچ کی وجہ سے انکار کر دیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے نام پر تمہارے مال پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے ان پر جھوٹا بدکاری کا الزام لگایا۔ اس نے ایک عورت کو بہت مال دے کر اسے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کا کہا تاکہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہو جائیں اور ان سے نفرت کرنے لگے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مقام پر خطاب دے رہے تھے تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا، آپ نے فلاں عورت سے بدکاری کی ہے۔ یہ بات سن کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے پیش کروں۔ اس عورت کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، تجھے اس پاک ذات کی قسم جس نے بنی اسرائیل والوں کو فرعون سے نجات عطا فرمائی اور ان کے لیے سمندر میں 2 راستے بنائے، مجھے سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تو وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھ کر کہنے لگی کہ قارون نے مجھے بہت مال دیا اور آپ پر یہ توبت لگانے کا کہا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان کیا کہ جو قارون کے ساتھ ہے وہ اس کی طرف ہو جائے اور جو میرے ساتھی ہے وہ میرے پاس آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اس بدبخت کو پکڑ لے، تو اللہ کے حکم سے زمین نے قارون کو گھٹنوں تک زمین میں دنسا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو دوبارہ حکم دیا تو زمین نے کمر تک قارون کو زمین میں دنسا دیے، یہاں تک کہ زمین نے قارون کو مکمل اپنے اندر دنسا لی۔ اس وقت جو لوگ قارون کے ساتھ تھے وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دنسایا ہے تاکہ اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ قارون کے خزانوں کو بھی غرق کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے قارون کے خزانوں کو بھی زمین میں غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا دل بہت مضبوط ہے، اگر قارون ایک دفعہ بھی مجھے پکارتا تو میں اسے زمین سے نکال دیتا۔ وہ قارون جسے اللہ تعالیٰ نے اس قدر مال و دولت کا مالک بنایا، اسے اسی کے غرور اور تکبر کی وجہ سے غرق کر دیا اور عبرت کا نشان بنا دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔